بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ کی ناکہ بندی ناکام ہوئی ہے۔ یہاں ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی یہ خبر چھپی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں رپورٹ ہوئی ہے کہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا امریکہ کو۔ اب دنیا حیران ہو رہی ہے کہ امریکہ بغیر پلاننگ کے ایک ایسی لڑائی کے اندر اتر گیا جس سے نکلنا کیسے ہے اس کو آئیڈیا نہیں تھا۔ اب ان کے پاس فیس سیونگ بھی کوئی نہیں ہے۔ امریکی ناکہ بندی ناکام، 24 گھنٹوں میں 20 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے ہیں، یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں ایک امریکی جریدے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود 24 گھنٹوں کے دوران 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے، جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اب جو بڑے اور طاقتور ممالک کے جہاز ہیں انہیں امریکہ روک تو نہیں سکتا نا۔ ابتدائی طور پہ کچھ 6 بحری جہاز جو ہیں ان کو واپس جانا پڑا، وہ واپس گئے۔ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ نے، ان لوگوں نے بڑا رپورٹ کیا کہ ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے، ہمارا بڑا شاندار جو ہے وہ بلاکیج ہے۔ ایران نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ اگر بلاکیج ختم نہ کی گئی تو وہ ریڈ سی یا بحیرہ احمر کو بھی بند کر دیں گے۔ یہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں نا ریڈ سی کو، تو یہ وہ علاقہ ہے جو باب مندب سے اوپر کی طرف ہے اور یہ نہر سویز کی طرف جاتا ہے۔ اس سے ہی سارے یورپ کو آمد و رفت ہوتی ہے اور یہیں سے جو ہے وہ امریکنز بھی موو کرتے ہیں۔ یہ ایک شارٹسٹ رستہ ہے جسے پوری دنیا استعمال کرتی ہے یورپ کو اور ایشیا کو ملانے کے لیے۔ مغرب اور مشرق کے سنگم کے لیے بحیرہ احمر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس بحیرہ احمر کو لے کر یہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا یا دھمکی لگائی گئی کہ اگر امریکہ اپنی بلاکیج ختم نہیں کرتا تو جو ریڈ سی ہے اس کو بھی ہم بلاک کر دیں گے۔ اس کو ایران کیسے بلاک کرے گا؟ ایران تو وہاں سے دور ہے۔ دیکھیں ریڈ سی کے ایک طرف جو ہے وہ مصر ہے، پیچھے لیبیا ہے، نیچے جو ہے سوڈان ہے، صومالیہ ہے، وہاں پہ جبوتی ہے، یہ ممالک ایک طرف ہیں، دوسری طرف یمن ہے، سعودی عرب ہے، اب یہ ممالک ہیں دوسری طرف۔ تو یمن ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے اور حوثی باغی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں۔ حوثیوں کی جو پوری تنظیم ہے اور طاقت ہے وہ اس جگہ پہ اکٹھی ہے جہاں سے وہ بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں۔ اور ایران کے پاس اپنی ایک میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے اور ایران کے پاس عملی طور پہ یمن میں ایسا بندوبست ہے کہ وہ وہاں سے بحیرہ احمر کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لمبے عرصے تک نہ بھی کر سکتے ہوں لیکن وہ اس کو بند کر سکتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے۔ پھر ٹرمپ نے فوری طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور ٹرمپ نے چائنا کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی ایک کوشش کی۔ حالانکہ چین کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ دنیا میں اس وقت جنگل کا قانون نافذ ہے۔ پھر چائنا نے ایک بڑا سخت قانون بھی پاس کیا ہے اور یہ قانون پاس کر کے چین نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھی دیا ہے۔ بیرونی دباؤ کا یہ جواب ہے۔ چین نے طاقتور قانون نافذ کر کے دنیا کو سخت پیغام دیا ہے اور اس کے اوپر فوری طور پہ دستخط بھی کر دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کا، اپنے شہریوں کا اور اپنے اداروں کا ہم تحفظ کریں گے۔ ہمیں کوئی روکے گا تو پھر وہ بھگتے گا۔ یہ چائنا نے ایک سخت قانون پاس کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق اس قانون کے تحت ایسے غیر ملکی افراد، کمپنیوں اور اداروں کی ایک خصوصی فہرست بھی تیار کی جائے گی جو چین کے خلاف اقدامات میں ملوث ہوں گے۔ ان افراد یا اداروں کے خلاف مختلف نوعیت کی پابندیاں اور جوابی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اب یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس میں چائنا نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین ایران کو ہتھیار نہیں بیچے گا، وہ اس کے اوپر مان گیا ہے۔ اب میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی جو ٹویٹ کیا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور کس طریقے سے وہ اس ساری چیز کو پورٹرے کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا جی چائنا از ویری ہیپی دیٹ آئی ایم پرماننٹلی اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہرمز، آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دیم آلسو اینڈ دا ورلڈ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چائنا بہت خوش ہوگا کہ میں مستقل طور پہ آبنائے ہرمز کو کھولنے جا رہا ہوں اور اسے میں کھول رہا ہوں اور میں یہ ان کے لیے کر رہا ہوں، یعنی چین کے لیے کر رہا ہوں اور باقی دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور وہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں بھیجیں گے۔ اور جب مجھے چینی صدر ملے گا، پریزیڈنٹ شی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا زبردست طریقے سے گلے لگائیں گے جب میں ان کے پاس پہنچوں گا۔ وی آر ورکنگ ٹوگیدر اسمارٹلی اینڈ ویری ویل، ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات چائنا کی طرف سے آئی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ الفاظ سے کھیلنے کے ماسٹر ہیں، بلف ماسٹر آپ یہ کہہ لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے چائنا کو دھمکی لگائی کہ ہتھیار مت دینا۔ چائنا نے کہا ہم تو دے ہی نہیں رہے، ہمارے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے۔ پھر کہہ دیا جی دیکھا چائنا ہم سے متفق ہو گیا کہ وہ اب ہتھیار نہیں دے گا ایران کو، اور ہم جو آبنائے ہرمز کھلوا رہے ہیں یہ ہم چین کے لیے کھلوا رہے ہیں۔ حالانکہ چین نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی، اس کو بند کرنا آپ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور یہ آپ نے کیا ہے۔ پھر چین نے یہ بھی کہا کہ ہمارے تو ایران کے ساتھ معاہدے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کوئی رستے میں آئے، ہمارے جہاز آبنائے ہرمز کے آر پار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی روک ہی نہیں رہا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اینڈ میں یہ بھی کہا کہ ہم اگر لڑائی کی بات آئے گی تو ہم لڑتے بھی بہت اچھا ہیں اور ہم سے بہتر کوئی نہیں لڑتا۔ اس قسم کی باتیں آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہیں نہ کہیں ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو امریکہ لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
یہ بات بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ محاصرہ ختم کرنا پڑے گا۔ اول تو وہ پہلے پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ تو نہیں سکتا۔ فرض کریں پاکستان کے، انڈیا کے، جاپان کے، ساؤتھ کوریا کے، آسٹریلیا کے یا چائنا کے یہاں سے بحری جہاز گزر رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ انہیں روک کے کیا ان ممالک کو اچھا پیغام دے گا؟ ایران تو چلو یہ کہہ کر روک رہا ہے نا کہ جی ہمیں مار رہے ہیں، ہم کیا کریں۔ ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے کھلی ہے، آپ مال لے کر جانا چاہتے ہیں لے جائیں، لیکن ہمارے دشمنوں کو فائدہ مت دیں۔ آپ یہاں سے ڈالر کی بجائے آپ دوسری کرنسی کے اندر سودا کریں، ہماری شرائط کے اوپر آئیں، ہمیں تھوڑا سا پیسہ دیں، آپ اپنے جہاز لیں اور یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ ہم نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے جس کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا اور بہت ہی معمولی خرچہ ہے، تو دنیا لے جائے گی۔ تو ایران کے پاس تو جواز ہے یہ کرنے کا، امریکہ کے پاس جواز کوئی نہیں۔ وہ آپ نئے ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی، امریکہ نے اسے بند کروا دیا اور اسے کھولنے کے لیے وہ پریشان ہے کہ کھولے کیسے۔ بڑی خبر ایک اور آئی ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کب اور کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کب ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جنگ ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کی پکڑ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہر منٹ کے بعد، ہر 10 گھنٹے کے بعد، ہر 5 گھنٹے کے بعد بعض اوقات سچویشن بدل جاتی ہے۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ 10 منٹ پہلے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم ان کو منہ نہیں لگانا چاہتے، 2 گھنٹے کے بعد وہ کہیں جی ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جنگ ہے نا، اس میں سچویشن بدلتی ہے اور پوزیشنز بدلتی رہتی ہیں، لڑائی ہے نا، یہ نارمل حالات تو ہے نہیں۔ تو اب جو ایرانی صدر نے کہا، پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہی ہوگی، یہ ایرانی صدر نے دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی اور ایرانی قوم کبھی بھی ایسے رویے کو قبول نہیں کرے گی، کبھی ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، یہ بات ایرانی صدر نے اناؤنس کر دی ہے۔ تو دوبارہ آپ کو مذاکرات میں بیٹھنا پڑے گا۔ مذاکرات کے حوالے سے اب کچھ امریکہ کی طرف سے پہل کی گئی، پھر جے ڈی وینس کا سٹیٹمنٹ آیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا، اور اس کے بعد اب ایران کی جانب سے بھی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہے ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے بدھ کو پاکستان دوبارہ سے مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے۔ دیکھیں امریکہ اور ایران دونوں پاکستان کے حوالے سے کمفرٹیبل رہیں گے۔ امریکہ اس لیے کمفرٹیبل رہے گا کہ عاصم منیر پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بھروسہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ عاصم منیر میرا آدمی ہے اور میرے مفاد کے لیے کام کرے گا۔ اسی طرح ایران کو پاکستان کے ساتھ اس لیے وہ کمفرٹیبل ہے کہ پاکستان نے اڈے نہیں دیے امریکہ کو ایران کو مارنے کے لیے۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، تو پاکستانی عوام کی طرف سے بھی ایک بڑا رد عمل آتا ہے۔ تو ایران یہ بات جانتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ایران کو پتا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف رہتا ہے، پاکستان کی بڑی مجبوریاں ہیں، امریکن دباؤ کی وجہ سے ہی ایران کے ساتھ ہم گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کر پائے۔ ایران یہ سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران پاکستان کو ایک بہتر آپشن کے طور پہ دیکھتا ہے، اور یہ مذاکرات دونوں ممالک پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ وینیو تبدیل بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا۔ آپ جتنی مرضی جنگ لڑیں، اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اب ناظرین ایک اور خبر، پاکستان کی معیشت کا بالکل کچومڑ نکل گیا، خاص طور پہ جب یو اے ای نے ہم سے پیسے واپس مانگے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پھر یہ سعودی عرب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی جو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنی شرائط رکھی، انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ مزید فوج بھیجی، پاکستان کے ایئر فورس کے جنگی طیارے وہاں پہ تعینات کیے۔ قوم کو انہوں نے بتایا نہیں، سعودی عرب نے یہ خبر دے دی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے۔ محمد زبیر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، ان کی بڑی سخت ایک پریس کانفرنس آئی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک ہے، اور مختلف صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا۔ فہیم اختر ملک صاحب نے جو رپورٹ کیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی خوفناک، انتہائی خوفناک، یہ اپوزیشن کی اب تک کی سب سے بڑی چارج شیٹ ہے اس نظام پر۔ محمد زبیر کہتے ہیں کہ عالمی بحران میں حکومت نے آئل مارکیٹنگ اور ریفائنریز کو اربوں روپے کا منافع دیا، جنگ میں بھی یہ منافع دے رہے تھے۔ محمد زبیر کے خوفناک الزامات میں ملکی ڈیزل کو بھی عالمی مارکیٹ سے جوڑ کر منافع کمایا گیا۔ 4 سال میں ملکی زر مبادلہ میں 1 پیسہ نہیں بڑھایا گیا۔ دوست ممالک کے فکسڈ ڈپازٹ یا آئی ایم ایف سے پیسے آئے، اگر وہ چلے گئے تو ملک 1 ہفتہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یعنی پاکستان کے اندر سارا پیسہ جو پڑا ہوا ہے وہ دوست ممالک کا پڑا ہوا ہے۔ اب یو اے ای نے اپنا پیسہ مانگا ہے تو اس کی جگہ پہ سعودی عرب اپنا کچھ پیسہ $3 ارب انجیکٹ کر رہا ہے، اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی لمحے کسی بھی دوست ملک نے اب سارا انحصار سعودی عرب پہ ہے اور چائنا پہ ہے، ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیسے واپس مانگ لیے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور یہ 1 ہفتے کے اندر کر جائیں گے، تو آپ کو ساری باتیں ماننی پڑیں گی، وہ جو آپ سے کہیں گے آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان کی یہ مجبوری بنتی چلی جا رہی ہے، اور یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ۔ حالات کہاں پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ سے پتہ چل جانا چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا کاروباری حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ پیسہ پاکستان میں لے آئیں۔ محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ جی 30% پیسہ ہی پاکستان میں لے آئیں، یعنی پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک چلے گئے، اور یہ عاصم منیر کے دور میں گئے۔ یاد رکھیے گا عاصم منیر صاحب کا 4تھا سال چل رہا ہے،
3 साल से जायद हो गए आसिम मुनीर साहब को। पिछले 3 साल में $100 अरब से जायद बैरून मुल्क चले गए, ये मोहसिन नकवी ने कहा। फिर उसने ये धमकी दी कि कराची में 2 लोगों को उठाने की देर है, पता चल जाएगा कि कैसे बाहर गए। और भाई जब बाहर जा रहे थे तब तो मैं नहीं पता था। मुल्क का वजीर दाखिला इकोनॉमी पे बात कैसे कर सकता है, लेकिन कर भी रहा है तो क्या बात कर रहा है कि पाकिस्तान को लूट लिया गया। $100 अरब पाकिस्तान से बाहर चले गए और आसिम मुनीर साहब को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं आसिम मुनीर क्यों कह रहा हूं बार बार, हालांकि उनका ये काम नहीं है, उनका लेना देना ही कोई नहीं है इससे। आसिम मुनीर का क्या काम है, वो तो फौज का काम है, जाके उधर दिफा की जिम्मेदारी करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप स्टेटमेंट सुने, ये पाकिस्तान के मीडिया में बाकायदा चीजें चलवाई गई थी। ये पहला जो बयान मैं आपको सुना रहा हूं, ये कामरान खान साहब हैं, और कामरान खान साहब ने क्या कहा था आज से 2.5 साल पहले। ये सितंबर का महीना था 2023 में, मैं तो उस वक्त ISI की कैद में था, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या बातें हुई बाहर। लेकिन ये क्लिप आज मुझे किसी ने भेजा है कि देखें आसिम मुनीर साहब ने ये सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। ये जरा सुने कि उस वक्त क्या हुआ था और सितंबर 2023 में आसिम मुनीर ने क्या कहा था ताजरों से मिलकर। अरब ममालिक से जल्द भारी सरमायाकारी लाएंगे। ये इस चीज को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि $25 अरब उनका मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें हुई हैं। सऊदी अरब से कहा है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ज़राअत के शोबे में, माइनिंग के शोबे में, और IT में चाइना भी आएगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। हम आपसे $1-2 अरब नहीं मांग रहे, हमें $25 अरब चाहिए, $25 अरब लगाइए। ये नदीम मलिक साहब का था क्लिप कि जनाब $25 अरब सऊदी अरब से सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब। इन्होंने दावा किया करप्शन खत्म कर देंगे, स्मगलिंग बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे दावे आसिम मुनीर साहब ने किए। इनका काम नहीं है लेकिन उन्होंने दावे किए। अब सुने कामरान खान साहब क्या कह रहे थे। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बबांगे दहल मईशत बचाओ पाकिस्तान बचाओ मिशन की खुद अब क़यादत कर रहे हैं। मईशत बहाली का ये मिशन अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। हफ्ते को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए। उन्होंने 50 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात के साथ 5 घंटे तवील डिस्कस की और कल इतवार की तातील के रोज उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में ताजिर बिरादरी के माशी इस्तेहकाम के रोड मैप का जायजा लिया। दोनों नशिस्तों में SIFC के तहत मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। SIFC का नाम आपने सुना, तो आसिम मुनीर साहब ने तो सारी चीजें खुद अपने कंट्रोल में ली थी। अब मैं ये सारा आपको सुनाऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किस तरह के दावे किए गए और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। आज जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है वो ये कहता है कि थोड़े से पैसे वापस ले आओ, यानी 30% वापस ले आए ताजिर। भाई जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर चले गए हैं वो क्यों पाकिस्तान में पैसा वापस लेकर आएंगे। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क दौलत का सिर्फ 30% वापस ले आए। मोहसिन नकवी ने अपील कर दी। एक तो ये वजीर दाखिला का काम नहीं है कि वो मईशत के मामलात में बोले। नंबर 2, अगर रकम वापस लानी होती तो ये लोग पिछले 3 साल में $100 अरब पाकिस्तान से बाहर क्यों ले जाते। नंबर 3 बात यह है कि लोग तो अपने खानदानों के साथ और अकेले जिसका दाव लग रहा है वो पाकिस्तान से भाग रहा है, उसको पता है यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है मईशत में, तो लोग पैसे वापस क्यों लाएंगे। नंबर 4, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। किसी को आइडिया नहीं है कि कल आसिम मुनीर साहब का मूड चेंज हो जाए, वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दे। ये बातें हमने सुनी है। कल मूड चेंज हो जाए, कौमी हुकूमत बना दे। कल मूड चेंज हो जाए, वो कुछ और कर दे। तो पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है, बंद कमरों में फैसले होते हैं। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसले यहां पे बंद कमरे में होते हैं। करप्शन के पाकिस्तान में रिकॉर्ड टूट गए हैं और कोई भी फैसला साजी के अंदर जो दिमाग वाले लोग हैं या मईशत को जानने वाले लोग हैं वो इसका हिस्सा ही नहीं है। नंबर 6 ये है कि अदालतों में पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। किसी के पैसे फंस गए तो फंस गए, आप रिकवरी कर नहीं सकते पाकिस्तान में जब तक कि कोई फौजी या कोई ताकतवर या कोई बहुत बड़ा सियासतदान या हुकूमत का कोई बहुत तगड़ा वजीर आपका वाकफ नहीं है तो आप अपना पैसा ही वापस नहीं ले सकते। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर पैसा लूट लिया लोगों का। नंबर 7 ये है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, यहां सियाहत खत्म हो रही है, तो कौन आएगा आके इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में। क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा मसला है कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आ जाते हैं, तो यहां पे आप कहते हैं कि आके ज़राअत के अंदर सरमायाकारी करें। तो पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है और वो हर फायदा अपने घर लेकर जा रहे हैं, वो हर फायदा अपने लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं है। मैंने बाहर बहुत सारे पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है, मैं उन्हें ये पूछता हूं कि जब आपको ये शिकवा है ना कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाती है तो आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान वापस जाएंगे? तो वो कहते हैं नहीं, हम ये देखेंगे कि इमरान खान अगर आ भी गया तो हम ये देखेंगे कि हालात कितने बेहतर होते हैं। देखिए सरमायाकार जो है वो अपना पैसा फेंकता नहीं है, वो असेसमेंट करके अपना पैसा लेकर जाता है। वो ये कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा पाकिस्तान में महफूज है। तो मैंने कहा उसका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी घटिया सियासत बंद कर देगी जब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बन जाएगा, जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और ये जो अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मफाद के लिए ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, जब ये सिलसिला बंद हो जाएगा हम पाकिस्तान में पैसा लेकर जाएंगे।
تو پاکستانیوں کو بھی اب اس بات پہ اعتبار نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ان کو پیسہ چاہیے، اور نظام لگا ہوا ہے عمران خان کو دبانے میں کہ عمران خان کو دباؤ بس. یعنی عمران خان کو دبانے میں نظام اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ساری حدیں پھلانگ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ ایک عوام کی منتخب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور جس پارٹی کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، وہ پارٹی جس کو ایک امید کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اس میں اب وہ بات نہیں ہے. میں سہیل آفریدی کی آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو امید کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، مگر موجودہ نظام کے لیے ایک بھی مشکل سہیل آفریدی کھڑی نہیں کر پایا. سہیل آفریدی موجودہ نظام کے لیے ایک بھی مشکل کھڑی نہیں کر پایا جس سے موجودہ نظام ہل گیا ہو. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. کیا ڈرون حملے رک گئے؟ یا جو ڈرون حملے ہوتے ہیں ان کے خلاف FIR درج ہونا شروع ہو گئی؟ نہیں ہوئی. کیا کوئی ایسا چیلنج سہیل آفریدی نے کھڑا کر دیا ہو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ انہیں لگے کہ نہیں یار یہ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے؟ نہیں، ایک بھی مشکل ابھی تک کھڑی نہیں کر پایا. اسٹریٹ موومنٹ عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ ابھی تک اس کا آغاز ہی نہیں ہو پایا. علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی حکمت عملی سے جس مایوسی میں پاکستان تحریک انصاف کو یا لوگوں کو دھکیلا تھا، جو سہیل آفریدی ہیں وہ اس مایوسی سے پاکستان تحریک انصاف کو یا لوگوں کو نہیں نکال پائے. عمران خان صاحب کی جیل ہے، ان پہ ہونے والا ظلم ہے، ان کی قید تنہائی ہے، ان کی فیملی پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ اقتدار کے اوپر جو قبضہ کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو پاکستانی لوگوں کی نظروں میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے حتیٰ کہ آلموسٹ نارملائز کر دیا. اب چیزیں نارملائز لگتی ہیں، نارمل لگتا ہے کہ عمران خان کو آج یہ ٹارچر ہوا، نارمل لگتا ہے عمران خان کی آنکھ کا یہ ہو گیا. لوگ اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے، لوگوں کو تشویش بہت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کافی حد تک نارمل کر دیا ہے. آپ سوچیں کہ اس سے 10% نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ ہوتا تو کس لیول کا رولا پڑتا. صرف بلاول کی پھپھو کو شفٹ کیا گیا تھا ایک جیل سے دوسری جگہ، تو بلاول نے وہ کرمس ڈال دیا تھا نا اسمبلی کے اندر کہ سارے حیران ہو گئے تھے. وہ آج بھی کلپ نکال کے آپ سن لیں کیسے جذبات تھے پورے اسمبلی کے. مریم نواز کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا تو ماتم شروع ہو گیا تھا پورے پاکستان میں. لیکن یہاں عمران خان صاحب کی آنکھ چلی گئی، ان کی بیوی کے ساتھ ظلم بربریت، ان کی بہنوں کو بار بار گرفتار، پورا خاندان اندر، ہر ایک کے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا.